من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ فلق تلاوت کی گئی۔ کل آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ درس مختصر ہو۔ دوستوں کی خواہش یہی ہوتی ہے تاکہ سننا آسان ہو جائے۔ دیکھو دوستو، آج ہم دو نسخہ آپ کو بتاتے ہیں، نسخہ کیمیا، پھر درس دیں گے۔ دو کام ضرور کر لیجئے موت سے پہلے، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے، آسان کام ہے۔ اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک کام تو یہ کر لیجئے کہ 40 روز اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیجئے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے حدیث کا، کہ جس نے 40 روز تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی، من صلی صلاۃ 40 یوما بالتکبیرۃ الاولیٰ فلہ براءتان، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 انعام مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دے، لیکن 40 روز محنت کرنی پڑے گی۔ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 روز جس بندے نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، تکبیر اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہیے، کوئی رکعت آپ کی نہ چھوٹنے پائے، 40 پانچوں نمازوں میں۔ تو جب 40 دن ہو جائے گا تو آپ کو اللہ کی طرف سے 2 تحفہ ملے گا۔ ایک تو یہ کہ نفاق ایمان کے مخالف چیز ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی چیز نفاق کی ہے، اور ہم بتا بھی نہیں سکتے کسی کو، ورنہ روزانہ جھگڑا ہو جائے گا۔ جی، روزانہ جھگڑا ہوگا، ہر کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اب نفاق کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، عقیدے کا اور عمل کا۔ تو ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں نفاق سے اللہ اس کو پاک کر دے گا۔ نہ تو عقیدے میں اس کے نفاق رہے گا اور نہ عمل میں نفاق رہے گا۔ جی، یاد رکھ لیجیے کیا نعمت ملی؟ تو جب نفاق کی نفی ہو گئی تو کمال ایمان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ حضور نے مانگا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اللہ میں آپ سے ایمان کامل مانگتا ہوں۔ جی، کیا مانگتا ہوں؟ ایمان کامل۔ تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں، اولیاء کرام میں بے شمار لوگ ہیں۔ جی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ الرحمہ کے متعلق بہت مشہور ہے کتابوں میں کہ 70 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے انہوں نے۔ بتاؤ، صرف ایسے ہی لوگ نہیں یا خواجہ غریب نواز کہتے جی،
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جی کہ دانہ خاک میں مل کر ہاں گل و گلزار ہوتا ہے. سالہا تو سنگ بودی دل خراش آز مورا یک زمان خاک باش در بہاراں کہ شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ. ترجمہ نہیں کروں گا، درس رہتا ہے میرا. تو ایک کام انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ 40 روز تک کس سے نماز پڑھیے گا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. وہ حضرت مولانا علی میاں ندوی مفکر اسلام لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب کے ساتھ جو تبلیغ جماعت کے بانی ان کے ساتھ ٹرین میں جا رہا تھا، تو حضرت نے کہا وضو کر لو، نماز پڑھیں گے جماعت سے. تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی. کہا کہ بیٹا 21 سال ہو گئے سفر میں حضر میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی. یہ تحریر میں نے خود پڑھا ہے جی. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے گا نا. کیوں کرنا ہے کوشش؟ کہ 40 دن جیسے پورا ہو جائے گا تو آپ کے زندگی سے نفاق کو اللہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. اور کیا دے دیں گے؟ ایمان. کیا مطلب؟ ہم گفتگو کرتے، بات کرتے، نفاق کی علامت یہ کیا ہے کہ اذا حدث کذب، اگلے کو چلتا کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا. آپ کا دل خود ہی گوارا نہیں کرے گا کہ جھوٹ بولوں. بھائی سچ بولوں گا کیا کوئی اگلا مجھے گولی مار دے گا؟ سچ بولوں گا چاہے خوش رہے چاہے نہ خوش رہے، وہ تو خوش رہے گا نا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ کونوا مع الصادقین. اور تجربہ کر لیجیے، آپ جب سچ بولنے لگے گا تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی معیت ہوگی. فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے ہر وقت، کیونکہ فرشتے سچوں کے ساتھ رہتے ہیں جی. اور جھوٹا جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں رحمت کے. اس کے ساتھ نہیں رہنے کا. ہم لوگ نہیں محسوس کرتے، لیکن جو لوگ اہل باطن ہیں، اہل بصیرت ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، جھوٹ ہو جاتا ہے، جھوٹ سے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک کام تو یہ کرنا ہے دوستو. اور دوسرا ایک کام یہ کرنا ہے کہ کل میں نے چونکہ علاج بتایا تھا تو آج ایک اور علاج بتا دیتا ہوں. جس آدمی کو شک ہو کہ اس پر کچھ ہو گیا ہے تو سورہ فاتحہ کو 7 بار یاد رکھیں. سورہ فاتحہ 7 بار، اور قل اعوذ برب الفلق کی آیت ہے 5 تو اس کو 5 بار، اور قل اعوذ برب الناس کی آیت ہے 6 تو اس کو 6 مرتبہ. تو 7 بار فاتحہ، 5 بار فلق اور 6 بار ناس پڑھ کر کے پانی پہ دم کر دیجئے. وہ آدمی خود پڑھے اور اس کو پیے. اور پینے کی ترتیب یہ رکھیے کہ کوئی مٹی کا برتن ہو یا شیشے کی بوتل، روزانہ پڑھے اور دم کرے. وہ پانی ختم نہیں ہونا چاہیے. گلاس میں لیجئے، اس میں سے نکال کے پیتے رہیے، اور روزانہ اسی بوتل پہ دم کیجئے. تو روزانہ جب آپ دم کریں گے تو اس میں ربانیت اور روحانیت کی قوت بڑھے گی. کس میں؟ پانی کے اندر. ابھی چائنا کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کیا ہے، شاید آپ لوگ تو نیٹ والے ہیں، دیکھیے گا جا کر کے، کہ ایک ہی پانی لیا ٹوٹی سے، اس پر کچھ نہیں پڑھا گیا، اس کو ٹیسٹ کیا، کہا یہ تو نارمل ہے. اور ایک مسلمان سے کہا کچھ پڑھ کے دم کر دو، اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا تو پانی بدل گیا. اس نے کہا ٹیسٹ میں وہ، حالانکہ پانی دونوں ایک ہی جگہ ٹوٹی کا ہے، سامنے لیا گیا لیکن دونوں میں فرق ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں ہمارے نبی حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا ہے. اور بقیہ جو تصویر سب آپ پڑھتے ہیں بے شمار ہے جو اوراد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہو وہ ایک کتاب ضرور خرید کے پڑھیے. کل بھی میں نے بتایا تھا، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن قیم الجوزی، ان کی کتاب ہے الطب النبوی، عربی میں ہے وہ کتاب. اس کا اب ترجمہ الحمدللہ اردو میں آ گیا ہے، اور اسی نام سے وہ ہندوستان میں، پاکستان میں ہر جگہ ملتی ہے. بامبے میں آپ کو بھنڈی بازار میں مل جائے گی، کراچی میں مل جائے گی، لاہور میں ملے گی، کہیں ملے گی. یہ کتاب ضرور خریدیے. اس کتاب میں علامہ ابن قیم نے سحر کے باطل کے، بیٹا ایک منٹ چپ کر، بعد میں کوشچن کر لینا. ابن قیم نے تمام
وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے الفاظ جو سحر کے لیے، جادو کے لیے، جن کے لیے، کالا جادو کے لیے منقول ہیں حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سارے اور وظیفے انہوں نے اس کتاب میں نقل کیا ہے، اور کس چیز کے لیے کون سا علاج ہے یہ علامہ ابن قیم نے ورنہ نقل کر دیا، حتیٰ کہ یہ تک نقل کیا کہ کسی جادوگر نے اگر آپ کو جادو کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ جادو پلٹ کر کے اسی پر چلا جائے، تو تم کہو گے مولوی صاحب اس کا منتر میں نہیں جانتا ہوں، میں تو نبوی کلمات جانتا ہوں، چلو میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے۔ بسم اللہ حابس حابس وحجر یابس وشہاب قابس رددت عین العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جس پر سحر ہوا اس پر پڑھ کے دم کر دو، یہ سحر صاحب کے اوپر پلٹ کر کے چلا جائے گا۔ اس کے لیے اب کہو گے مولوی صاحب مجھے لکھ کے دو، میں لکھ کے نہیں دوں گا تم کو، یہ کتاب کا حوالہ بتا دیا، یہ علامہ ابن قیم نے نقل کیا جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ حابس حابس وحجر یابس وشہاب قابس رددت عین العائن علیہ۔ عائن بولتے ہیں ڈائن کو ٹھیٹھ زبان میں، پنجابی میں کیا بولتے ہیں ڈائن کو؟ ڈائن ہی بولتے ہوگے، جادو ساحرہ۔ رددت عین العائن علیہ، میں جادو کرنے والی عورت یا مرد کے جادو کو اسی پر پلٹاتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ رددت عین العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ، یا اس کے جو سب سے محبوب ہیں، مثلا اس کی اولاد، پوتے، دوترے، موترے، کھوترے جتنے، اس کی طرف پلٹاتا ہوں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، یہ جادو پلٹ کر کے اسی کے اوپر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کلمات علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ دوسرا جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے مجھے آج، وہ یہ کہ کوشش کرو کہ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ تم ادا کر دو۔ زکوٰۃ کا پیسہ یہ نہیں ہے دیکھو یہ تگڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب اب تمہارا بٹوا کھلوائیں گے، بٹوا نہیں کھلوانا ہے مجھے تم کو، تمہارا بٹوا تم کو مبارک ہو، ہمارا بٹوا تم لے لو۔ ہمارا بٹوا کیا ہے؟ فجر کی سنت پڑھو، اور سنت پڑھ کر کے وہیں پر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ وصل کر دینا، عربی میں بولتے وصل، ملا دینا ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے پڑھا اس طرح پڑھو، لیکن بیچ میں بات مت کر لینا۔ تو اس طرح جب آپ یہ 40 دفعہ پڑھنا ہے، آپ کو 41 دن پڑھنا ہے، لیکن بیچ میں گیپنگ چھوٹنا نہیں چاہے۔ مان لیجئے 39 ڈیز آپ نے پڑھا اور ایک دن آپ خراٹا لیتے رہے اس لیے کہ پارٹی میں دبا دیا تھا گوشت، تو سوتے رہ گئے، تو سارا عمل آپ کا چلا گیا۔ پھر 1 سے پیچھے پلٹ کر کے آؤ۔ تو اس طرح آپ کو تھوڑی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو ہم منزل پر اس کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ پاک کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے دوست۔ تو یہ عمل کیجئے گا تو آپ گویا کہ سورہ فاتحہ کے آپ عامل ہو گئے۔ پیسہ ویسا کمانے کا چکر مت کر لینا کہ دم درود کرنے لگو، دے دو 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 11 روپیہ، یہ سب آج کا چکر دھندا والا۔ میں مولوی نہیں ہوں بھائی، سیدھی بات، دین کا علم ہے، چھپانا نہیں ہے، تم کو سکھا رہا ہوں۔ لیکن دیکھو اگر تم نے دغا بازی کیا تو وہ تم کو پکڑے گا، میں نہیں پکڑوں گا۔ ہاں، دھوکہ دہی فراڈ مت کر لینا۔ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے گا تو اس سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے روحانیت ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے اندر جو ربانیت ہے،
اس کے اندر جو طاقت اور قوت ہے، مسلم میں جا کے دیکھو روایت ہے، صحابہ جا رہے راستے سے، اس علاقے کے رئیس کو کسی کو سانپ کاٹ لیا، کسی نے، بہت مشہور واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر کوئی ہے دم درود والا؟ انہوں نے کہا ہے جی، تو کہا دم درود کر دو، ہمارا رئیس مر گیا، کہا ایسے نہیں کروں گا، تو کہا کیوں؟ کہا 40 بکری دے مجھے، کیونکہ بیچارے اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، بھوکے پیاسے تھے، ان کو کون دیتا کھانا؟ چنانچہ انہوں نے 40 بکری لی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا ان کے سردار کو، سانپ کا زہر اتر گیا، خوب دبا کر کے راستے میں کھاتے پیتے رہے۔ مدینہ آئے تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، دیکھو میں نے آپ حوالہ بتا دیا کہ مسلم میں روایت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکریوں میں سے کچھ بچی ہوئی ہے تو مجھے بھی دے جی۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، لیکن اس پاور کو، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ میرے پاس بلٹ جانتے ہو، رائفل میں بلٹ لوڈ ہوتی ہے اور 4x4 بھی لوڈ ہوتی ہے، 4x4 سے ہم شکار کرتے تھے پرندے کا، اب بلٹ سے بڑے جانور کا شکار ہوتا ہے، تو بلٹ لے لو گودی میں اور یوں مار دو بلی کو تو مرے گی نہیں، مرے گی، بلٹ کو لوڈ کرنا پڑے گا اور لوڈ کر کے چیمبر کو ٹائٹ کر کے ایم لے کے مار دینا ہے۔ تو آپ کے پاس بلٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ نہیں جانتے ہو۔ تو جب یہ 40 روز تک اس ترتیب سے سورہ فاتحہ کو پڑھو گے تو اس کی روحانیت، ربانیت، اس کا نور آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب ضرورت پڑھو گی، اس ترتیب سے جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جس پر دم کر دو اس کو نفع پہنچا دے گا، ٹھیک ہے دوستو؟ تو آپ کو آج کے درس کا ماحصل یہ ہے کہ 40 روز کوشش کر لو موت سے پہلے لائف میں ایک دفعہ تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھو، تو ایک چیز کس سے برات ہو گئی؟ نفاق سے۔ اور حضرت بشارت دے رہے ہیں، کون حضرت؟ ہمارے حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے براءۃ من النار، اب دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، نجات مل گئی۔ کیوں؟ ایمان کامل مل گیا۔ تو ایمان کامل والا ادھر کائے کے لیے جائے گا؟ بھائی اس کا کیا تعلق سے؟ شرابی کا مفتی صاحب سے کیا تعلق؟ یا میخانے کا ہم سے کیا تعلق؟ نہ میخانے کا ہم سے تعلق، نہ ہمارا میخانے سے تعلق۔ تو گویا کہ جہنم سے اس کا تعلق، کنٹیکٹ بلاک کر دیا گیا۔ کس نے کیا بلاک؟ اللہ رب العزت نے کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جو بندہ یہ 40 دن تک ایسا کر لے گا تو نفاق نکل گیا، کمال ایمان آ گیا، تو اس سے اب موت سے پہلے اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام ہونے نہیں دیں گے کہ جس کام کی بنیاد پر یہ دوزخ میں جائے گا۔ اور پہلے جو ہو گیا اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے قرآن ہی میں دوستو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یہ جو 40 روز تک پڑھے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، یہ پوری زندگی کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ تو دوستو انشاءاللہ عمل کیجئے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بس کرو بابا، تھک جاتا ہوں۔